عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی اس وقت پورا بھارت جل رہا ہے۔ اگنی ویر کے سلسلے میں مرکزی حکومت کی جانب سے فوجیوں میں بھرتی کی جو نئی اسکیم اور نیا طرز لایا ہے، اس کو لے کر کے نوجوان بڑے غصے میں ہے۔ اب اس ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد کس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، وہ ساری تفصیلات ویڈیوز کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جس شہر میں یا جس بستی میں مسلمانی نہیں ہے، وہاں پر ایک مسجد کو کس طرح سے ہندو دھرم کے لوگوں سے جو 300 سال پرانی ہے بچاتے ہوئے لے آ رہے ہیں، اس کی خبر آئی ہے۔ اور ساؤتھ ایکٹریس سائی پلوی کی حمایت میں کس نے اس وقت آواز نکالی اور اس نے کیا کہا تھا، دہلی پولیس کی جانب سے کس طرح سے جو ہے ظلم و ستم کیا گیا کانگریس لیڈران اور ایم پیز اور ممبر پارلیمنٹ کے خلاف، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یمن کے شہر عدن میں کار دھماکے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بی جے پی کے لیڈر اپرنا یادو کو جو ہے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے کی خبریں آ رہے ہیں۔ تو بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ اس وقت سخت ہو چکا ہے، یو پی حکومت کو نوٹس بھیجا ہے۔ میں ان ساری چیزوں پر تفصیلات کے ساتھ روشنی ڈالوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب جو ہے ظالم ایک طرف ظلم کرتا رہتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسی کے قوم میں سے دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایسے حالات بتائے جا سکتے ہیں۔ کانگریس نے کبھی ان کئی سالوں میں مسلمانوں کے تئیں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز نہیں اٹھایا، راستے میں نہیں اترے۔ کل راہل گاندھی کے لیے راستے میں اترے، دلی کے پولیس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ ساری ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں اور ہنگامہ آرائیاں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یہاں تک کہ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والی ایک ممبر پارلیمنٹ کے کپڑوں تک کو پھاڑ دیا گیا، جس کو ششی تھرور نے اپنے ٹویٹر پیج میں جس کو شیئر کیا تھا، ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز اس وقت وائرل بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں کپڑے پھاڑنے کا وہ منظر دکھایا ہے، لیکن ہم دکھا نہیں سکتے بے حیائی کے چلتے۔ لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اراکین اسمبلی کے ساتھ کھینچا تانی ہوئی، اور ابھی تک کئی کانگریس لیڈران کو بغیر کسی وارنٹ کے یا بغیر کسی جرم کے ان کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ اور اس پر جو تبصرے ہوئے، جو تنقید ہوئی، میں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ایک طرف یہ حالات ہیں، اور کل ہی ایک ہنگامہ آرائی شروع ہوئی، اور وہ ہنگامہ آرائی تھی اگنی ویر، جو مرکزی حکومت کی جانب سے فوجیوں کو بھرتی کے لیے اور ایک نئی اسکیم کی جو ہے اس میں سامنے لائی جا رہی ہے، جس کو یہاں کے نوجوان جو فوجیوں میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا پورا جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو کس قدر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، جو تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ نوادہ میں بی جے پی دفتر کی یہ حالات ہیں۔ کئی ساری ٹرینیں جلا دی گئی ہیں، کئی دفاتر پھونک دیے گئے ہیں، کئی بسوں میں آگ لگا دی گئی ہے، توڑ پھوڑ، آگزنی، کرسیوں کا اس قدر کے اگر اندازہ لگایا جائے تو یوں سمجھیے کہ کروڑوں روپیوں کا نقصان کل سے لے کر کے آج تک ہو چکا ہے۔ پتھراؤ جاری ہے، جگہ جگہ اس وقت حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، اب کپڑوں سے پہچان کروائیے۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ فسادیوں کا کپڑوں سے پہچان ہوتی ہے، کیا مدثر یا ساحل اسی طرح کے نام ہونے کے بعد ہی فوجیوں کی پستولیں بات کرتی ہیں، ان کی بندوقیں بات کرتی ہیں؟
जो लोग पुरअमन तौर पर एहतिजाज कर रहे होते हैं उनको फसादी कह दिया जाता है और उन पर गोलियां तान ली जाती हैं। और यहाँ इस मंज़र को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि अब ये एहतिजाजी हैं, फसादी हैं या क्या है। हमारा मकसद ये पूरे की पूरे तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में चल रहे हैं नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह की वीडियोस, इसमें पुलिस ज़ख्मी आपको नज़र आ रहा होगा जिसके सर पर चोटी लगी है, जिनको उठा करके ले जाया जा रहा है। दरअसल ये सारी तस्वीरें हम लोगों ने वीडियो से निकाली हैं, इसलिए कि जब कभी इस तरह की वीडियोस पेश करते हैं तो हमारी वीडियोस को महदूद कर देता है ये यूट्यूब वाला, पता नहीं क्यों दीगर जगहों पर दिखाने के लिए देता है, और लेकिन हमारी वीडियो जैसे आती है उसको जो कर देता है। अब ये वीडियो भी सुनाएंगे इस नौजवान की, और एक और नौजवान ने भी गुफ्तगू की है। वो दोनों नौजवानों की आपको जो है, जिनको इस वक्त फसादी कहला रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि एहतिजाजी हैं, कोई कह रहे हैं कि अपने हुकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। एहतिजाज जो होते हैं वो हुकूक़ के लिए ही लड़ाया जाता है, अपने हुकूक़ को मनवाने के लिए ये एहतिजाज किया जाता है। लेकिन यहाँ की पुलिस की दो रुख हैं, अगर सामने मुसलमान होता है तो उनकी सीने में गोलियाँ दाग दी जाती हैं, और अगर दूसरे कोई होते हैं तो उनको एहतिजाजी कह करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश होती है। कहते हुए ये वीडियोस जो कल से वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, पुलिस को ख़ास करके टैग करके, हुकूमतों को ख़ास करके टैग करके ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब आप लिबास से शनाख्त कर दीजिएगा कि फसादी हैं कि एहतिजाजी हैं, कि आखिर चाहते क्या हैं। आपके आंसू गैस के गोले सिर्फ़ यहीं पर होते हैं, लेकिन मुसलमान सामने होता है तो आपकी पिस्तूलें बोलने लगती हैं, आपकी बंदूकें बोलने लगती हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इसका हरगिज़ मकसद नहीं कि ये जो इस वक्त तलबा या नौजवान जो इस वक्त गुस्से में, इश्तियाल में हैं, उन पर जो है जुल्म ज़ियादती की जाए, बल्कि जो पुलिस का दोहरा रवैया है उसका इजहार किया जा रहा है सोशल मीडिया में, जो कुछ इधर 3-4 दिनों में हुआ। बहरकैफ नौजवानों का गुस्सा क्या है, वो चाहते क्या हैं, ये दो वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोनों वीडियो से आप जो है पूरी तरह से समझ लें कि ये किस तरह का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा नाज़रीन गिरामी, ये लोग इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़। अभी कुछ ही दिन के बाद इनके जहनों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, कोई और मुद्दा लाया जाएगा हिंदू मुसलमानों का, और ये अपनी मांगे भूल जाएंगे, महंगाई भूल जाएंगी, इनके साथ हो रही नाइंसाफ़ी को भूल जाएंगे, बेरोज़गारी के चलते इनके जो अपने मसाइल वो भूल जाएंगे, और इन्हीं नौजवानों को हिंदू मुस्लिम में लटका दिया जाएगा। यह ऐसा होता रहा है जब कभी भी नौजवान रास्ते पर निकला है अपने मुतालबात को। बहरकैफ इन नौजवानों को आप सुन लीजिए। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21 हजार सैलरी पर आप ही जॉब करते हैं, आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एक मंत्री को, उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या बाढ़ में जाएगा। ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब बचे हुए ऊपर, इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहाँ समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी हो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है, और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही है, मंजूर है, हम मरेंगे। मेरा नाम अक्षर रावत है। अच्छा जी जी आज रोड शो किया है, जी धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? टीओडी भारत सरकार ने जो नई एक कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं चाहिए। हमें पता चलिए 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो। नाज़रीन गिरामी, बुलडोज़र एक्शन और बुलडोज़र टेररिज्म के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में नोटिस समाअत के लिए पेश की गई थी, जिस पर समाअत भी हुई, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोपन्ना विक्रमनाथ की बेंच ने इस मामले की समाअत कर ली है। समाअत मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने यूपी हुकूमत से 3 दिन में जवाब भी तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से
پوچھا ہے کہ کیا بلڈوزر کارروائی قانونی عمل کے تحت کی گئی ہے یا نہیں۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے یو پی حکومت سے واضح طور پر کہا ہے کہ کوئی بھی توڑ پھوڑ کی کارروائی قانون کے طریقہ کار کے مطابق کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ ریاست کو تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ انتقامی کارروائیاں ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسی مسماری کی جائے، کم از کم جو کچھ کیا جائے وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے کہا ہے کہ ہم نوٹس جاری کریں گے، آپ جواب داخل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس مدت کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ سماعت کے دوران سینئر وکیل سی یو سنگھ نے دلائل کا آغاز کیا۔ سی یو سنگھ نے جمعیت کی طرف سے بحث کی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب سپریم کورٹ نے بلڈوزر کی جو اس وقت ٹیررزم یا دہشت گردی چل رہی ہے یو پی میں الگ الگ انتظامیہ اور الگ الگ بہانوں کے ذریعے سے، اس پر جو ہے سخت نوٹس لے کر کے جو جواب طلب کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ حکومت یو پی کی حکومت بالخصوص اس پر کیا جواب دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، کل سے ایک اور ایکٹریس یا فلمی اداکارہ سرخیوں میں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، سائی پلوی ایک مشہور اداکارہ ہے ساؤتھ میں۔ اس نے کل اپنے ایک فلم کے پروموشن کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کشمیر فائلز کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ جیسے کشمیر فائلز اس وقت فلم دکھایا گیا، اس میں بتایا گیا کہ اس زمانے میں کس طرح ظلم و ستم ہوا، لیکن ابھی حال ہی میں کورونا کے دوران یہ گاڑی میں لے جا رہے بیف یا اس طرح کے معاملے کو لے کر کے ایک ڈرائیور کو صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اگر دی کشمیر فائلز میں دکھایا جانے والا ظلم غلط ہے تو پھر یہاں جو ہو رہا ہے وہ بھی ظلم غلط ہے، ان دونوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے تیلگو زبان میں ایک انٹرویو میں ان باتوں کا اظہار کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہندوتوا کا پورا بریگیڈ ان کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کل سوشل میڈیا میں ان کو خوب ٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انصاف پسند ہندو بھائیوں نے بھرپور سائی پلوی کا ساتھ دیا۔ تو آج خبر آ رہی ہے کہ سینڈل ووڈ کی ایک اور اداکارہ اور کانگریس کی سابق ترجمان وہ رمیا نے بھی جو ہے ان کا ساتھ دے دیا ہے۔ ان کو جو ہے کہا ہے کہ وہ جس طرح سے بیان کیا اس کے ساتھ ہم ہیں، اور انہوں نے سچ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو وہ ظلم ہی کہلایا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس اداکارہ کی بھی حمایت کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو لے کر کے ان کو بھی اس وقت ٹرول کیا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، فلمی دنیا اس طرح کے مدعوں سے بہت دور ہی رہتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی اداکارہ اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو یہ ٹرول والا طبقہ جو ہندوتوا کا ایک بہت بڑا آئی ٹی سیل ہے، وہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے اور ان کو الگ الگ طرح سے جو ہے کھینچا تانی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں سائی پلوی نے نہ ہی اپنا بیان واپس لیا اور انہوں نے جو ہے اپنے اس بیان پر لگاتار قائم ہیں کہ ظلم تو ظلم ہے، وہ کسی بھی قوم و مذہب کے ساتھ کیا جائے اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک مسجد کے سلسلے میں بات کرتے ہیں، جو مسجد ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں پر ایک بھی مسلم گھر نہیں ہے یا ایک بھی مسلمان نہیں رہتا، لیکن 300 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں جو موجود ہندو ہیں وہ اس مسجد کو پوری طرح سے محفوظ کرتے ہوئے اس کا تحفظ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بھارت میں اس وقت مسجد مندر کو لے کر کی جو نفرتیں پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جو حالات بنائے جا رہے ہیں، جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، اسی درمیان میں کبھی کبھی اس طرح کی کوئی خبر نکل کر کے سامنے آتی ہے تو وہ سرخیاں بنا لیتی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ اتر پردیش کے ہی ایک علاقے کی خبر ہے جہاں پر ایک بھی مسلم خاندان نہیں ہے، لیکن یہ بوسیدہ مسجد کو جو ہے یہاں کی ہندو گزشتہ 300 سالوں سے بچاتے آ رہے ہیں، اور یہ مغل دور کی بتائی جا رہی ہے جو 1760 اور 1806 کے درمیان میں بنائی گئی تھی۔ 1940 سے اب تک یہاں پر کوئی بھی مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسجد جو ہے بوسیدہ ہو گئی تھی اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی اذان اور نماز ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس عمارت کو جو یہاں کی ہندوؤں نے بچا لیا۔ اور یہ شاملی سے آ رہی خبر ہے یو پی کے ایک علاقے کی، اس بات کو لے کر کے جو ہے یہ وہاں کی ہندوؤں کی سراہنا ہو رہی ہے کہ ایک طرف جہاں پر مسجدوں پر الگ الگ بہانے سے قبضہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو وہیں پر ایک طبقہ ہے جو مسجد کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، ادھر یمن کے شہر عدن میں آج ایک کار دھماکہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک مقامی صحافی کی موت بھی ہو گئی۔ ایک سرکاری افسر نے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یمن میں ابھی بھی حالات ناگفتہ بھی ہیں، لگاتار یہاں کے حالات ہر دن ایک دوسرے پر
حملہ کرنے کی خبریں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ابھی تک یمینی جو ہے وہ دوسرے ممالک میں اس وقت ہجرت کر چکے ہیں۔ ایسے میں یہاں کے جب کبھی کسی طرح کا معاملہ آتا ہے تو سامنے آتی صحافی صابر نعمان الحیدری کی اس کار دھماکے میں خبر کی وجہ سے جو ہے یہ خبر سرخیوں میں آئی۔ جس کار میں جا رہے تھے اس میں IED نصب کر دیا گیا تھا۔ کار جب عدن کے منصور سے گزر رہی تھی تو اس وقت اس میں دھماکہ ہوا۔ افسر نے بتایا کہ رات کے وقت پیش آنے والے اس واقعے میں ایک صحافی کی موت ہو گئی اور کچھ راہگیر بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ صحافی صابر نعمان الحیدری کو نشانہ بنا کر کے ہی ان کے کار میں یہ دھماکہ خیز مادہ رکھا گیا تھا تاکہ ان کو جان سے مارا جا سکے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جاپانی خبر رساں ایجنسی کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے۔ فی الحال یہ واضح نہیں کہ انہیں کیوں نشانہ بنایا گیا، افسر نے اس پر ہونے کی جانکاری دی ہے۔ تو کس طرح سے ناظرین گرامی صحافیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین ادھر لکھنؤ سے خبر آ رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی کی سرپرست اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ کی بہو اپرنا یادو کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، دھمکی ملی ہے۔ اپرنا یادو کی دھمکی واٹس ایپ کال پر ملی۔ اس دھمکی کے بعد اس سلسلے میں لکھنؤ کے گوتم پلی تھانے میں FIR درج کرائی گئی ہے۔ واٹس ایپ کال پر AK-47 سے ملی دھمکی کے بعد گوتم پلی پولیس اسٹیشن میں FIR درج کرائی گئی ہے۔ ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ UP اسمبلی انتخابات سے قبل سماجوادی پارٹی چھوڑ کر کے اپرنا یادو بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ وہ 19 جنوری کو BJP صدر JP نڈا سے ملاقات کے بعد BJP میں شامل ہوئی تھی۔ UP BJP کے صدر سوتنتر دیو سنگھ اور ڈپٹی CM کیشو پرساد موریہ نے انہیں پارٹی میں شامل کیا تھا۔ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ انہیں کہیں سے اسمبلی انتخابات کا ٹکٹ مل سکتا ہے، تاہم اپرنا نے کہا تھا کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے نہیں، قوم کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کے لیے پارٹی میں شامل ہوئی تھی۔ اس طرح سے اکھلیش یادو کی پارٹی چھوڑ کر کے، اپنے خاندانی پارٹی چھوڑ کر کے اپنے شوہر کی یا پھر اپنے سسر کی BJP میں شامل ہونے کے بعد ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب ان کو جان سے مارنے کی دھمکی کو لے کر کے ایک بار پھر وہ سرخیوں میں آ گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،